لمبا بیماری میں مبتلا ہے، اللہ نے دنیا میں جبرائیل کو بھیج کر اسرائیل کو بھیج کر بتا دیا کہ اگر یہ امام الانبیاء کے دروازے پہ جا سکتے ہیں تو پھر ہر ایک کے گھر میں بھی یہ آ سکتے ہیں، ہر ایک کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ان سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اس مال کا کوئی بھروسہ نہیں، اس حسن کا کوئی بھروسہ نہیں، اس جمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیوں کہ آپ کے قریب ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی کا نام موت ہے۔ حضرت جبرائیل آ کر دستک دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام جب جبرائیل آتے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام کو نظر آتے تھے، ان کے علاوہ آپ علیہ السلام کے علاوہ اوروں کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیونکہ بیماری بہت زیادہ تھی، بول نہیں لگ سکتے تھے میرے محبوب، تو ہاتھ کا اشارہ کیا، انگلی کا۔ آپ نے فرمایا بیٹی تجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون آنے والا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جاتا ہے تو ماں کی گود سے اس کے لخت جگر کو چھین لیتا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے، فرمایا کہ جس کے گھر میں جاتا ہے جوان موتوں کو روح قبض کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ اسرائیل بھی اللہ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے۔ اور توجہ کیجئے کہ حضرت جبرائیل اور اسرائیل جب دروازے پہ پہنچے، آپ نے فرمایا بیٹی یہ صرف اللہ نے تیرے باپ کو مقام عطا فرمایا ہے، وگرنہ یہ فرشتہ آج تک کسی نے پوچھ کر نہیں آیا، مجھ سے پہلے میں انبیاء رسولوں کے پاس گیا، کسی سے نہیں پوچھا۔ یہ صرف اللہ میرے مقام کو بڑھانا چاہتا تھا، شان کو بڑھانا چاہتا تھا، دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، وگرنہ موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انبیاء رسول، انبیاء جو ہے وہ اپنے قبروں میں زندہ ہے، آخرت کے برزخ جس کو مقام کہا جاتا ہے زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ حیات و نبی الحمدللہ۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا تجھے نہیں پتا بیٹی۔ جب اندر اجازت دی، کہا کیا بات ہے؟ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ میرے بابو نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، لیکن پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سنیے کہ ہم اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں پر ان کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ میرے اور تیرے محبوب نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ رات میں روئے، ہر میدان پر یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ کے سامنے امت کی دعا کرتے۔ آج ہم چھوٹی سی بات پر ہم اپنے محبوب کی سنت کو قربان کر دیتے ہیں، محبوب کے طریقے کو قربان کر دیتے ہیں۔ برادری کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بتا کہ تیری قبر میں تیرے رشتہ داروں نے جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، برادری کو راضی کرنے کے لیے میرے نبی کی سنت کو قربان نہ کرو، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے میرے محبوب کی سنت کو ذبح نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، میری بھی آپ کی بھی، لیکن قبر کی گھڑی بہت مشکل ہے، اور آپ کا اندھیرا بڑا مشکل ہے کہ جہاں پر کسی نے نہیں جانا ساتھ، اکیلے نے جانا ہے۔ رات کو اندھیرے میں اکیلا چل رہا تو خوف آتا ہے کہ کوئی حملہ نہ کر دے، حالانکہ نہ بھی کوئی حملہ کرے، کوئی آ جائے گا آگے سے، بتا قبر میں تیرے ساتھ کون جائے گا، بتا کہ قبر میں تیرے ساتھ کون جائے گا۔ موت کے وقت تیری جگہ پر موت کی سختی کو برداشت کون کرے گا؟ جن کی خاطر گناہوں میں لگا رہا، جن کی خاطر خطاؤں میں لگا رہا، جن کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتا رہا، بتا کہ موت کے وقت وہ تیرا کیا ساتھ دیں گے؟ میرے محبوب علیہ السلام پوچھا، بتا اسرائیل، تو جب کسی بندے کی روح قبض کرتا ہے تو کیا معاملہ کرتا ہے؟ فرمایا اگر تو گناہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، بے عمل ہو، فرمایا کہ اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے
کہ اگر کسی جاری دار درخت پر ایک جناب کپڑے کو ڈال دیا جائے، ریشمی کپڑے کو، فرمایا کہ اس کو کانٹوں والے درخت پر، فرمایا جب اسے کھینچ دیا جائے کہ ایک ایک ریشمی کپڑے کے ایک ایک تن علیحدہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب گناہگار، سیاہکار، بدکار، بے عمل فوت ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے روح کو بھی ایسے قبض کیا جاتا ہے کہ ہر جسم کا اعضاء کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اتنی موت کی سختی ہے۔ فرمایا کہ اگر دنیا والے دیکھ لیں کہ موت کے وقت کتنی سختی ہوتی ہے، خدا کی قسم کوئی گناہ کی طرف اپنا منہ بھی نہ کرے۔ نہ یہ مال ہمیشہ ہے، نہ یہ جوانی ہمیشہ کی ہے، نہ یہ تیرا میرا حسن ہمیشہ کا ہے، لیکن میرے بھائی موت کے فرشتے نے پھر بھی آنا ہے۔ فرمایا جاؤ پوچھ کرو میرے اللہ سے کہ میری امت کے ساتھ کیا کرو۔ حضرت جبرائیل اسرائیل گئے، پروردگار عالم کے بارگاہ میں پہنچے، سلام کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو بھی سلام کر دو، اور جا کر کہہ دو کہ میرے محبوب آپ علیہ السلام کی رحمت کی برکت سے اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرمائے گا۔ فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ گناہوں سے توبہ کرتے رہے، نیکی کے قریب آتے رہے، آخرت کی فکر کرتے رہے، اور فرمایا گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنے والے بن جائے۔ فرمایا کہ انہیں کہنا تکبر میں نانا، انہیں کہنا غرور میں نانا، انہیں کہنا کہ جناب فرشتوں کے جناب ابلیس کے راستے پہ نہ چلنا، رحمان کے راستے پہ چلنا، کامیاب ہوتے رہیں گے۔ ہر نماز کے بعد جناب آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہے۔ فرمایا اس کی برکت سے میں اللہ موت کی سختی کو آسان کر دوں گا۔ فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا، فرمایا کہ جب دنیا سے جائے گا، ایک پاؤں دنیا کے اندر ہوگا، دوسرا پاؤں جنت کے اندر ہوگا۔ امام الانبیاء کی برکت سے آیت الکرسی کا تحفہ مل گیا، امام الانبیاء کی برکت سے یہ عمل مل گیا۔ اے مسلمان ذرا غور کرنا کہ آج دل میں یہ سوچ کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ اگر کوئی جھوٹ میں ہے توبہ کر لے، چوری میں ہے توبہ کر لے، زنا میں ہے توبہ کر لے، شراب میں ہے توبہ کر لے، کسی کے حق پہ قبضہ کیا ہے توبہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ مدد ہے جو مجھے پکارتا ہے، جو میرے دربار پہ آتا ہے، جو میرے دربار پہ سجدہ کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے اور اپنے دل میں مجھے جگہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ میری مدد تو اس کے ساتھ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں اس دن کی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ موت آنے والی ہے اور قبر کا مناظر آنے والے ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب نیک بندے کی میت کو اٹھایا جاتا ہے، جب جناب ایماندار بندے کی میت کو اٹھایا جاتا ہے، جب جناب صادق الامین کی میت کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں چلے جاؤ۔ یا اللہ کہاں چلے جائے؟ فرمایا دنیا میں چلے جاؤ، جا کر کے آج میرا نیک بندہ میری طرف آ رہا ہے، جاؤ نہ ذرا اس کا جا کر استغفار کرو نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ جنت سے فرشتوں کے ذریعے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں خوشبو بھیجی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، جنت سے اس کے لیے کفن کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں فرشتے استغفار کے لیے آ جاتے ہیں، اور جناب جب دنیا میں آتے ہیں دنیا والے غسل بعد میں دیتے ہیں، فرشتے اسے پہلے غسل دے دیتے ہیں، دنیا والے خوشبو اسے بعد میں لگاتے ہیں، جنت کی خوشبو پہلے لگا دی جاتی ہے۔ فرمایا دنیا والے کفن بعد میں پہناتے ہیں، فرمایا کہ جنت کا کفن، جنت کی چادریں پہلے پہنا دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ادھر قبر کیا کر رہی ہوتی ہے، قبر کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی لے آؤ، جلدی لے کر آؤ نا اس نیک بندے کی میت کے، میں انتظار میں ہونا۔ اور نیک بندے کے لیے میت بھی دعا کر، نیک بندے کے لیے قبر بھی کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ فرمایا کہ جب اس میت کو اٹھایا جاتا ہے، فرشتے درمیان کے اندر میت جا رہی ہوتی ہے، آس پاس فرشتے کھڑے ہو کر اسے سلام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اے جناب نیک بندے تم کامیاب ہو گیا، اللہ نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا، اللہ نے تیری شان کے لیے بھیجا۔ اس لیے میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ
آپ چاہتے ہیں کہ قبر ہمیں کہہ کے تیرا آنا مبارک ہو، فرشتے استقبال کے لیے آ جائے، جنت کی خوشبو کا انتظام ہو جائے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نماز پر عمل کرنا ہوگا، نماز پابندی کرنی ہوگی، قرآن پر عمل کرنا ہوگا، قرآن سے محبت کرنی ہوگی، توبہ استغفار کرنی ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب دنیا میں رات کے اندھیرے میں چل کر دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ جب چل کے میرے دربار میں آتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف جناب خاموشی کا مقام سمرا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ رات کی تاریکیوں میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے دربار میں آ چکا ہوں، کس حالت کے اندر آیا؟ اللہ اب تو جوانی بھی گزر گئی، اللہ اب تو حسن بھی چلا گیا، اللہ اب تو مال بھی کم رہ گیا، لیکن اللہ میں تیرے دربار پہ آ گیا۔ اللہ تم بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، اللہ تیرے دربار میں آنے کے اندر دیر تو ہو گئی ہے، لیکن اللہ تیری رحمت سے مجھے نا امیدی نہیں ہوئی نا۔ رات کی تاریکیوں میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں آنسو بہاتا ہوں فلاں گناہ پر، اللہ روتا ہوں فلاں گناہ پر، اللہ میں تیرے سامنے گر گراتا ہوں فلاں خطا پر، اللہ میں تیرے سامنے میں رو رو کر تجھے منانے کے لیے آ گیا۔ اللہ سارے سو رہے ہیں، میرے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، ہر چیز پر قبضہ رکھنے والے، ہر چیز پر طاقت رکھنے والے، تیرے سوا اب رات کی تاریکیوں میں کوئی اور سننے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ اس وقت میری ماں میرے پاس نہیں، میرا باپ میرے پاس نہیں، میرا بھائی تیرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے اللہ تیری رحمت تو میرے پاس ہے، اللہ تیری طاقت تو میرے ساتھ ہے، اللہ تیری محبت تو میرے ساتھ ہے، اللہ تیری الفت تو میرے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ رات کی تاریکیوں کے اندر بے شک گناہ دن کے اجالے کے اندر کیا، سب کے سامنے کیا، لیکن صلح کرنے کے لیے رات کی تاریکیوں کے اندر آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کبھی بھی پابندی نہ لگائی کہ دن کو آئے گا میں توبہ قبول کروں گا، رات کو آئے گا توبہ قبول کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے جس جگہ پر جس مقام پر بھی میرے سامنے آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں پہ کلام پھیر دینا میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنی قبر کو بہتر بنا لو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری بات کہ میری بیٹی مجھے نیا کفن نہ دینا، ابا جان آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، ہم تو آپ کو نیا کفن دیں گے۔ فرمایا نانا بیٹی مجھے پرانے کفن میں کفن دے دینا، پرانی چادروں میں کفن دے دینا، اس لیے کہ نئے کفن لے کر وہ جناب کسی کے سر کے دوپٹے کے لیے، کسی بچی کا سر ڈھانپنے کے لیے کام آ جائے گا۔ اور فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، خدا کی قسم میں ابو بکر تیری عظمت پر قربان جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عائشہ تجھے پتہ ہے کہ قبر میں کفن کا نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں کفن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرا باپ صدیق اکبر قبر میں کامیاب ہو گیا، آخرت کے مناظر تو سارے آسان ہو جائیں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کا خوف کتنا رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ رب العالمین کاش کہ میں پرندہ ہوتا، میں جب مر جاتا مجھے ذبح کر دیا جاتا، مجھ پر موت آ جاتی۔ فرمایا کہ صدیق اکبر اگر جناب پرندہ ہوتا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، حالانکہ ابو بکر صدیق تو وہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ارے میرے صحابہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھ لو، میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لو۔ سیدنا صدیق اکبر کو جنت کی بشارت ملی، صحابہ کو جنت کی بشارت ملی، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت ملی، لیکن کامیابی ایک بزرگ کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ جب آیا تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آخری وقت ہے۔ انہوں نے کہا بھئی موت کا ڈر آپ کو نہیں لگتا؟ اللہ والے نے کہا کہ موت کا ڈر کیوں لگے، میں تو ہر رات ہر لمحے میں تو موت کی تیاری کر رہا ہوں، تو مجھے کیا فکر ہے۔
فرمایا کہ سفر میں جائیں سامان ساتھ ہو، کس بات کی فکر ہے؟ فرمایا کہ میں قبر میں جانے سے پہلے میں نے قبر کے تمام مناظر کو میں نے تیاری کر لی ہے۔ فرمایا کہ میں نے قرآن پہ عمل کیا، سنت پہ عمل کیا، قرآن سے محبت کی، قرآن کے مطابق زندگی گزار کر جا رہا ہوں، موت کو خوف مجھے کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نیک بندوں پر موت کی سختی کو آسان کر دیا جائے۔ کیسے؟ فرمایا کہ لیٹا ایسے لگے گا کہ سویا ہی سویا۔ آپ نے بعض موتوں کو دیکھا ہوگا کہ یار ابھی تو لیٹا تھا کھانا کھا کے، پتہ بھی چلا کب فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو 3 گھنٹے پہلے فوت ہو گئے۔ یہ نیک بندوں کی علامت ہے۔ ہائے وہ اونچی اونچی چیخ و پکار، اس سے موت کی سختی ہوتی ہے۔ لیکن آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ عنوان فکر آخرت تھا، اگر کسی بیمار کے پاس جائیں جو آخری لمحات میں ہے، آپ اس سے نہ کہو کہ آپ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس خود جا کر کلمہ پڑھو۔ کیوں؟ آپ کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ کیوں؟ کہ جب بندہ آخری وقت میں ہوتا ہے تو انسان عجیب اس کی زندگی کے مناظر ہوتے ہیں، عجیب خوف ہوتا ہے، عجیب سختی اس پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہیں خدا نخواستہ آپ کلمے کا کہو، کلمے کا انکار کر دے، کہیں وہ ساری زندگی مسلمان رہنے والا کفر پر موت نہ آ جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب کسی کے پاس جاؤ تو خود جا کے ذکر کرو، اسے نہ کہو۔ کیوں؟ کہ وہ بیمار ہے، بیماری میں مبتلا ہے، اس نے کیسے اپنے لمحات کو وہ برداشت کر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ مجھے آپ کو آخرت کی فکر کی تیاری نصیب فرمائے۔ جو حضرات جو ہمارے بزرگ ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو ٹوٹا پھوٹا بیان کیا گیا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے، ذکر کی پابندی نصیب فرمائے، درود شریف پڑھنے کی فکر نصیب فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک آخری بات، آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر بچے تقریباً بچیاں بچے 60 بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بچے بچیاں ملا کر الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر نماز کے اندر بچے مسجد جو ہے بچوں سے فل ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، محنت ہے، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ بچوں نے جتنے پٹھے کے بچے ہیں سارے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت۔ فجر کی نماز حالانکہ مشکل ہوتی ہے لیکن فجر کے وقت یہ بزرگ موجود ہیں، بابا جی گواہ ہیں، یہ فجر کی اذان بھی دیتے ہیں۔ اکثر ان سے پوچھے کہ اذان ہوتی ہے تو ساتھ ہی بچہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں جی ایسے؟ لیکن آپ بڑوں سے درخواست ہے، بڑے حضرات جو ہیں، آپ حضرات جو ہیں آپ بھی کوشش کریں، بچے سارے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ بٹے کی دوسری طرف سے آ کر یہاں نماز میں فجر ٹائم پہنچ جاتے ہیں۔ آپ بڑے حضرات بھی تھوڑی سی کوشش کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے۔ شیطان ہمیں نہیں آنے دیتا، ہمیں شیطان کے خلاف کام کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔